السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قانون مپردازہ میں ہمارے مجربات میں آج آپ کے لیے ایک بہترین معجون جو ہمارے پٹھانوں میں خاص کر کے پی کے میں اور افغانستان میں اس کو جو ہے نا کشتہ کہتے ہیں۔ حالانکہ دپ کی زبان میں تو کشتہ یہ جب زہروں کو کشتہ کیا جائے یا دانتوں کو کشتہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ جو بادام پستہ کاجو چارمغز اس چیز کو کشتہ کر کے استعمال کراتے ہیں، خاص کر کے سردیوں کے دنوں میں جسمانی طاقت کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے کشتہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا معمولی مطابق بہت زیادہ ہم اس کو چلاتے ہیں اور خاص کر کے سردیوں میں تو ہم سے بہت زیادہ لوگ لے جاتے ہیں۔ یہ ان مریضوں کے لیے ہم لوگ بناتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، خاص کر کے جن کے گھٹنوں کا درد، کمر درد، جسمانی درد، ان کے لیے بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج نسخہ بنا رہا تو ایک ایک چیز آپ کو ترکیب سے بتا دوں گا۔ انشاءاللہ میں نے نسخہ نیچے اس پہ لکھا ہوا ہے، سامان بھی میرے ساتھ پڑے، عملی پریکٹیکل سارا طریقہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ میں پہلے جو ہے نا نسخہ عملاً دکھاتا تھا اور آپ کو جو ہے نا نسخہ دکھاتا تھا، لیکن ابھی میں ویڈیو میں اس لیے آتا ہوں کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا نا کہ میں جن نسخے پہ اور ڈالے بغیر تصویر کی ویڈیو بناتا ہوں نا، تو وہ لوگ میں نے بہت سے حکمات کو دیکھے نا، اس کا میرا نام نیچے کاٹ کے اوپر سے اپنا نام لکھ دے کہ جی یہ جو نسخہ نہیں صوفی بشیر صاحب کا، حکیم صوفی بشیر صاحب ہو گیا، وہ لوگ اپنے نام پہ چڑھاتے ہیں اور ایسے چڑھاتے میں پھر پریشان ہو گیا۔ میں نے بولا یہ ویڈیو میں تصویر اس لیے آتا ہوں، باقی میرا شوق نہیں کوئی ویڈیو میں تصویر میں آنے کا، لیکن میں مجبوری کے طور پہ ہم آتے کیونکہ میرے نسخہ جات، میرے مجرب، میری چیزوں پر جو ہے نا وہ لوگ اپنا نام لگا کے اوپر جو ہے نا یوٹیوب پر چڑھا دیتے ہیں، تو اس لیے آتے ہیں۔ بہت سے حکمہ میں نے ایک دفعہ وہ بنایا تھا، کیا نام ہے، رس کپور بنایا تھا، پشتو زبان میں اس کی ویڈیو بنایا تھا، تو پنجاب کے ایک حاکم نے اس کو اپنے اس پہ چڑھایا، تو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھا تو میرے کو بڑا ہنسی بھی ہے کہ بھائی آپ اردو میں بات کر رہے ہو، آپ پنجاب کی جو گوشتہ میں بنا رہا ہوں وہ تو میں پشتو میں بتا رہا ہوں، وہ پشتو والا بھی لوگوں نے اپنے نام پہ چڑھا دیا۔ تو اس لیے جو ہے میں معذرت کے ساتھ جو ہے نا ابھی ویڈیو پہ آتا ہوں، تاکہ ویڈیو ابھی یہ لوگ اگر چاہے تو آگے سے یہ بھی کاٹ کے آگے کر سکتے ہیں۔ تو آج میں اپنے سینے کا اور مطلب کے ایک بہترین مجرب چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو رکھی ہے، سارا میں آپ کو نسخہ بھی بتا دوں گا اور چیزیں بھی دکھا دوں گا۔ سٹاپ پہ ویڈیو۔ یہ جو نسخہ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں معجون مغزیات، انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ یہ عام جسمانی اور اعصابی اور مردانہ کمزوری کے لیے انتہائی بہترین چیز ہے۔ یہ وضوئی مخصوص کی لاغری کو ختم کرتا ہے، شہوت کی کمی کو ختم کرتا ہے، مقوی دماغ ہے، مقوی حافظہ ہے، بہترین چیز ہے۔ شہوت کی کمی کو بھی ختم کرتا ہے، مقوی دماغ بھی ہے۔ ہر قسم کے دردوں کے لیے یہ اکثر ہے، خاص کر اعصابی دردوں کے لیے اور عضلاتی دردوں کے لیے۔ جن کے جوڑوں میں گریس ختم ہو گیا ہو، یہ کڑکڑ کی آوازیں ہوتی ہے، یہ بوڑھے لوگ، ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اور یہ کمر کے درد، پٹوں کے درد، گھٹنوں کا درد، جسم کا سن ہونا، عضلاتی فالج میں، چہرے کو بھی خوبصورت بناتا ہے، چہرے کو موٹا بناتا ہے، چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، جسم کو موٹا بناتا ہے، ہر قسم کی کمزوری کی ختم کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، منی کے پتلے پن کو ختم کرتا ہے، یعنی بٹوں کو ایک بہترین وہ کرتا ہے۔ خاص کر بوڑھے لوگ جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ جو ہے نا ان کو واپس ایک نئی جان اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں جو جس طریقے سے ہم بناتے ہیں، یہ انسان کے ایک ایک سیل تک غذا پہنچاتے ہیں، ایک ایک سیل تک، جتنے بھی انسان کے اندر کیلشیم کی کمی ہو، پروٹین کی کمی، کتنے بھی چیزوں کی کمی ہو نا، یہ ایک اعلیٰ درجے کا بہترین ٹانک ہے۔ یعنی اس کی جو میں نے لکھا ہے نا ادھر آگے صفحہ ختم ہو گیا ہے، اس کی جو میں نے وہ لکھا ہے نا میرے پاس ابھی صفحہ ختم ہو گیا، دوسرے پہ لکھ نہیں سکتا تھا۔ یعنی اس کی جو فوائد ہیں نا وہ گنتی سے باہر ہے۔ یعنی اس کی جسمانی کمزوری میں لے لو، مردانہ کمزوری میں لے لو، اعصابی کمزوری میں لے لو، گردے کی کمزوری میں ہو، یہ ہر قسم کی کمزوری کے لیے بہترین وہ ہے۔ شہوت بھی پیدا کرتا ہے، منی بھی پیدا کرتا ہے، یعنی بہترین اس میں، خاص کر جن عورتوں کی کمر میں درد ہو اس پہ بھی ہمارا مجرب ہے، جوڑوں کے اس میں درد ہو یا موچ آ جائے اس میں بھی بہت مجرب ہے، مقوی جسم بھی ہے، سردی کو بھی ختم کرتا ہے۔ یعنی جس انسان کو بعض علاقے ان کے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان علاقوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو اگر یہ استعمال کراؤں تو ان کو سردی کو بھی ختم کرتا ہے۔ یہ اوپر میں نے اپنا نام بھی لکھ دیا ہے اور نمبر بھی لکھ دیا ہے تاکہ دوبارہ کوئی ہماری ویڈیو چوری نہ کر سکے اور اس اپنے نام پہ جو ہے نا نہ ڈال سکے۔ تو میں آپ کو اجزاء بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بادام 5 تولہ، کاجو 5 تولہ، اخروٹ 5 تولہ، مغز کدو 5 تولہ، خیارین 5 تولہ، مغز کیرہ 5 تولہ، مغز خربوزہ 5 تولہ، مغز قرص کمر 5 تولہ، گوند کیکر 5 تولہ، گوند پلوسا۔ یہ عام علاقوں میں نہیں ملتا ہے، یہ خاص ہمارے علاقوں میں ملتا ہے۔ کمر درد اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔
गोंद पलोसा ना मिले तो इसकी जगह आप गोंद की कीकर डबल कर दो, 10 तोला गोंद कीकर कर दो। खाश 5 तोला, तिल सफ़ेद 5 तोला, नर चुवारा 5 तोला, मगज़ पंबादाना 5 तोला, नाशिस्त गंदम 20 तोला। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये नाश्तिस्ता क्या है, नाशिस्ता इसको कहते हैं, बिल्कुल आटे की जैसे चीज़ है और ये आटे से ही निकलता है। मेरे इसका दूसरा नाम मेरे को मालूम नहीं, इसको कॉर्नफ्लावर भी बोलते हैं। अगर बिल फर्ज ये आपके इलाके पे नहीं मिले ना तो इसकी जगह आप चने डाल दो ज़्यादा, यानी ये चने को तो आप पहचानते होंगे इंशाल्लाह। फिर जो 30 तोला चने है ना, 30 तोले चने, इसको आप 50 तोले कर देना, मिसाल आधा किलो तक ले जाना। हब्बुल मलूक 1 तोला, रोगन ज़र्द यानी देसी घी 500 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 तोला। इसको अगर आप डालना चाहो तो भी सही है, अगर कोई ख़र्चा कर दो कहते कि यार मेरे लिए ख़र्चा कर लो इस पर बेहतरीन, तो सही है, नहीं तो ये भी नहीं डालो। शहद असली 1 किलो, सही है। मिकदार खुराक 1 चम्मच सुबह शाम निहार मुँह दूध के साथ, सही है, सही है। ये सुबह शाम 1 चम्मच निहार मुँह दूध के साथ। अभी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं नर चुवारा। छुआरे जो होते हैं ना खजूर, ये आम उससे थोड़े बड़े होते हैं। ये देखो, ये मेरी उंगली को देख लो, उंगली से मोटा भी है और मेरे आधे उंगली यानी पूरी उंगली तक जा रहा है। इसको बोलते हैं नर छुआरा। और इसको बोलते हैं कुर्से कमर। इसका ये ऊपर छिलका आपने उतार देना, इसके अंदर मगज़ होते हैं, वो मगज़ आपने इस्तेमाल में लाना, यानी मगज़ हटा देना। इसको कुर्से कमर बोलता है। ये देसी घी, इसको तो आप पहचानते हो कि रोगन ज़र्द देसी घी इसको बोलते हैं। ये गोंद कीकर है, सही है। और ये पलोसी कांड है, ये बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है, लेकिन ये आम जगहों पे नहीं मिलता है, ये ख़ास हमारे इलाकों में होता है। तो इसकी जगह आप गोंद कीकर भी डाल सकते हो। ये काजू हो गया, ये बादाम हो गया, ये पिस्ता हो गया, ये मगज़ पंबादाना हो गया, ये मुग़ल्लज़ात में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये अखरोट हो गया, और ये खाश हो गया, ये तिल सफ़ेद हो गया, ये चने, और ये नाशिस्ता, और ये चारों मगज़ियात। बहुत सी जगह मैंने देखे ना, उसको 4 मगज़ बोलो ना तो इधर पाकिस्तान में बोलो 4 मगज़ तो ये दे देते हैं, और बाहर ममालिक में बात करो तो 4 मगज़ में वो कोई और चीज़ है। 4 मगज़ इसको कहते हैं, मगज़ कद्दू, मगज़ खरबूजा, मगज़ खीरा और मगज़ खियारीन। ये तकरीबन ये खरबूजा, तरबूजा, कद्दू और इस चीज़ के ये चारों मगज़ियात है। ये देखो, ये अलग अलग चीज़ है, 1 2 3 ये 4 किस्म, इसको 4 मगज़ बोलते हैं। उस दिन एक दोस्त है हमारा ओमान से, उसने फ़ोन किया है कि मैंने उसको 4 मगज़ के बारे में बताया, तो उसको एक चीज़ वो लेके दे दिया, तो उसको बोले कि 4 मगज़ इसको बोलते हैं। पाकिस्तान में 4 मगज़, पश्तो में ख़ास कर जो पठान है अफ़गानिस्तान में, वो 4 मगज़ इसको बोलते हैं। ये जो अखरोट है इसको वो लोग 4 मगज़ बोलते हैं। 4 मगज़ असल ये है, इसको मगज़ कद्दू, मगज़ खरबूजा, मगज़ तरबूज और मगज़ खियारीन, ये कुछ तीसरा नाम मैं बोलूँ, उसमें ये 4 किस्म के मगज़ियात है, ये अलग अलग के, सही है। इसको 4 मगज़ बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, ये वाले, ये जो चीज़ जैसे गोंद कीकर हो गया, पलोसी ज़रीकंड हो गया, ये चीज़ हो गया, और ये चीज़ हो गया, और ये चीज़, ये आपने सबसे पहले पिसाई करना है, उसका सही पिसाई करना है, इसको सही बारीक पिसाई करना है। बाकी जो चीज़ें है ना, उसको आपने हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लेना है। इन चीज़ों को जो है ना, इनको ये तो नहीं पीसना, इनको आपने मोटा मोटा कूट लेना है, सही है। बड़ा बड़ा इस चीज़ों को जो है ना, इसको आप बड़ा बड़ा पिसाई कर लेना है, इसको बड़ा बड़ा पिसाई कर लेना है, और इसको बिल्कुल बारीक पिसाई कर लेना है। बाकी हब्बुल मलूक जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, हब्बुल मलूक ये देसी घी है ना, इंशाल्लाह मैं इसको अमली तरीका भी आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ये जो देसी घी ना, इसको हम गर्म करेंगे, उसमें हब्बुल मलूक इसको बिल्कुल पकाएंगे। जब बिल्कुल ये खाला हो जाए ना, तो फिर इसको हम निकाल के फेंक देंगे। जब देसी घी हमारे पास रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ को पिसाई करके हम इकट्ठा कर लेंगे। जब इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सारे सफ़ूफ को हम इस देसी घी में पकाएंगे। जब ये पक जाए, फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद इसमें शहद डालेंगे। सारा जो है ना, आपको प्रोसेस में अमलिया भी करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये कई दिनों से बना रहा था, पिछले दिन भी मेरा कुछ इरादा हो गया कि मैं आपको बता दूं। ये शायद मैंने ये वीडियो पहले भी यूट्यूब पर डाला, लेकिन उसमें कुछ मैंने अभी तब्दीली की है, तो इस वजह से मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। और दोबारा इसमें जो मैंने तब्दीली, उसमें हब्बुल मलूक नहीं था पहले, अभी इसमें हब्बुल मलूक भी हम मिक्स करके डाल रहे हैं। सही हो सकता है ये नुस्खा मैं 2 उस पर डाल दूँ या एक ही साथ डाल दूँ, सही है इंशाल्लाह। ये सब चीज़ हो गया। ये कुर्से कमर से हमने ये निकाल दिए, ये इसका छिलका निकाल दिए, ये बेकार है, इसको हम हटा देंगे। ये जो इसका मगज़ है ना, ये इसमें हम खाली इस्तेमाल में लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल प्रैक्टिकल सीख जाओगे, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ का। हमारा ये आदत है कि जब किसी को हम कोई चीज़ नहीं सिखाते ना, तो बिल्कुल नहीं सिखाते, बताता भी नहीं उसको कि हमारे पास क्या है।
لیکن جب ہم بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو پورے طریقے سے سکھاتے تاکہ اگلے پھر بندے کو ٹینشن نہ ہو. بہت سے بڑے بڑے حکماء کو میں نے دیکھا نا وہ آدھے 1 گھنٹے کا بیان کرتے لیکن جو کام کی چیز ہوتے نا اس کو پھر کاٹ دیتے, وہ نہیں بتاتے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ بھئی کیا ضرورت, پھر یہ آدھے گھنٹے کا ویڈیو آپ نے کیوں ڈالا, اس کو بھی نہیں ڈالتے. تو پھر کیا ہوا, ایک بندے کو آپ ٹینشن, اس کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہو کہ یہ اس کو چھوڑو, یہ ڈالو, اور وہ نہیں کرو, اس کو کاٹ دو. تو پھر کیوں بتاتے کیوں, یا نہیں بتاؤ بالکل یا پورا بتاؤ. یہ جو نر کھجور ہے نا اس کے یہ مغز نکال رہے مغز, یہ نہیں ڈال رہے ہم نے, صحیح بھائی, یہ مغز نہیں. اور یہ بڑے بڑے کھجورے ہوتے ہیں, یہ دیکھو موٹا موٹا بڑا کھجور ہوتا ہے, یہ عام سے اس کو نر کھجور بولتے ہیں. اس کے اوپر سے میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کس کام پہ آتے. بہت ہلا جاؤ, بہت ہی زبردست مقوی بات چیز ہے اور جسمانی مقوی بھی ہے. یہ بے جو 4 چیزیں تھے نا اس کو ہم نے بالکل سپوپ بنا دی. اس کو ابھی ہم بڑا بڑا پیسیں گے. یہ دیسی گھی ہم نے کڑھائی کے اندر ڈال دی ہے. یہ بالکل ابھی ہم نے گیس لگا دی ہے. یہ اور یہ اب حب الملوک اس میں ڈالیں. حب الملوک جو ہے نا ہم نے ثابت لینا ہے, پیسا ہوا نہ ہو, ٹوٹا ہوا نہ ہو. یہ بالکل ثابت ہو تاکہ پھر آپ کو نکالنے میں آسانی ہو. اگر آپ ٹوٹا ہوا ڈالو گے نا پھر اس کو آپ اس سے چاڑنے میں مشکل ہوگا. یہ ابھی ہم نے ڈال دی اس پہ. اب اس کو تقریباً 10-15 منٹ اس کو پکائیں گے. جب بالکل کالا ہو جائے گا پھر نکال کے پھینک دیں گے. اس کو بھی ایسے رہنے دیں گے, اس کو ہلائیں گے نہیں, بس یہ اب اس میں پکتا رہے گا. یہ تقریباً 10 منٹ ہو گئے. ابھی یہ جمال گوٹا بالکل یہ دیکھو یہ اس کلر کا ہو گیا کالا. اب اس کو اب اس میں نکالیں گے انشاءاللہ. آگ کو بالکل ہم نے ہلکا کر دیا ہے. اس کو جو ہے ابھی آہستہ کر کے اس کو ہم نکالیں گے. یہ اس میں ابھی ہم نے آگ بند کر دیا ہے, صحیح. اس کو ابھی ہم حب الملوک بھی سے آہستہ کر کے نکالیں گے. جب یہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا نا, تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گی, پھر اس کے بعد یہ ہم اس میں سپوپ ملائیں گے. تب تک یہ حب الملوک بھی ہم اس سے نکال رہے آہستہ کر کے. یہ سفوف ہے بھائی, اس کو ابھی جو ادھر رکھا ہے. تیل بالکل تیار ہو چکا ہے. تیل اس کا ہم نے آگ بند کر دیا تاکہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. زیادہ گرم تیل میں ڈالو گے تو یہ سفوف کو جلا دیتا ہے, صحیح ہے نا. انشاءاللہ ابھی تھوڑا تیل ہم نے ٹھنڈا کر دیا. اس کو ڈالیں گے پھر 1-2 منٹ کی آگ دیں گے, زیادہ نہیں. یہ سفوف ڈالتے ہوئے آپ نے چمچ سے ایسے اس کو ہلاتے رہنا ہے. یہ تیار ہو چکا ہے. اس میں بھی ہم جو ہے نا نیچے لے جا کے اس پہ اصلی شیڈ ڈالیں گے اس کے اوپر. یہ ویڈیو تھوڑا کٹ کے دکھا رہا ہوں تاکہ بہت لمبا ہو رہا ہے ویڈیو, کیونکہ 13 منٹ تو ہو گیا یہ آلریڈی. یہ ابھی بالکل یہ تیار ہو گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا ہم شیڈ ڈال رہا ہے, صحیح ہے. بالکل اس کو دیکھ لو, بہت زبردست بہترین قسم کا یہ معجون تیار ہو گیا ہے. اس کو ہمارا پٹھان لوگ جو ہے نا اس کو کشتہ بولتے ہیں. یعنی آپ کو KPK میں کہا کشتہ لکھا ہوا نظر آئے نا تو سمجھ لینا کہ یہ بادام, پستہ, کاجو اور اس کا چیز ہے. اور اصل میں طب میں تو کشتہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ زہروں کو کشتہ کر کے جو ہے نا اس کا سبوب بنایا جائے. تو یہ چیز عموماً ہمارے اس پہ ہوٹلوں پہ بھی ملتی ہے. یہ جو دودھ والے اور ادھر بھی نا, ادھر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کشتہ اور پلانا کشتہ. یہ تیار ہو گیا. عموماً ابھی تو یہ بناتے ہیں, لیکن اگر کوئی خاص بندہ نا تھوڑا خرچہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم زعفران بھی ڈال دیں. یہ آدھا چمچ سے لے کر 1 چمچ تک اس کی خوراک ہے. صبح شام نہار میں دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہو, چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہو. باقی چھوٹے بچوں سے لے کر ہر عمر کے ہر فرد کے لیے آپ استعمال کرا سکتے ہو. انتہائی درجے کا اور بہترین ٹانے کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ اس میں ہر بیماری اور ہر طاقت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. یہ بالکل تیار ہو گیا ہے. اس کے جو ہم آدھا کلو کی پیکنگ بناتے ہیں نا اس ڈبوں میں, ½ کلو کی پیکنگ, یہ ½ کلو کی پیکنگ اس میں ہم بناتے ہیں. اور یہ تقریباً اگر آپ خود بنانا چاہو تو خود بھی بنا سکتے ہو, اگر ہم سے منگانا چاہو تو ہم سے بھی منگا سکتے ہو. اگر آپ پہلے تو میں نے نسخہ بھی دے دیا اور پورے طریقے سے دے دیے.
اس میں نے کچھ بھی آپ سے نہیں چھپایا، جو بھی چیز اس میں استعمال کرتا ہوں وہ میں نے صاف صاف بتا دیے۔ اگر آپ سے منگاتے ہو نا تو تقریباً یہ آدھا کلو کا ہم جو ہے نا 3000 کا دیتے ہیں، آدھا کلو 3000 کا۔ باقی اگر آپ خود بنا سکتے ہو کہ بنانے کا طریقہ آتا ہے تو آپ خود بنا لو۔ واٹس ایپ نمبر اس پہ ہے، اس پہ آپ میسج بھی کر سکتے ہو، پوچھ بھی سکتے ہو، اس بارے میں مزید معلومات بھی کر سکتے ہو۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے اس میں بیان کی نا اس سے بھی زیادہ، خاص کر کے یہ بوڑھے حضرات کے لیے بہت زبردست چیز ہے، جس کو عمر رسیدہ بندے ہو۔ آج کل تو جوان بھی بوڑھے ہو گئے نا، ان لوگوں نے جوانی کیسے غلط کاریہ کر کے جو ہے نا ہم نے بیڑا غرق کر دیے۔ تو یہ ایک ہائی قسم کا اور جزو بدن بننے والا ایک کشتا ہے۔ باقی جو اور بڑے بڑے دواخانے بنتے ہیں لبو بھی کبیر، یہ بھی اچھے ریزلٹ اس کا دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے مزاج سے اثر کرتا ہے، وہ جزو بدن نہیں بنتا سارا، وہ اپنا اثر کیفیت پیدا کر کے جو ہے نا نکل جاتا ہے جسم سے۔ باقی یہ جزو بدن بنتا ہے اور جو ہے نا مستقل فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بنا دیا، آپ نے مطلب کہ ایک اور مجرب آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جو انشاءاللہ اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کر دیا کرو، شیئر بھی کر دیا کرو انشاءاللہ۔ اور بھی کوئی پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔